بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، جہاں جہاں تک مجھے سنا جائے گا، ان تمام سماعتوں کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اور آپ سے وابستہ رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور یہ بھی یقین کرتا ہوں صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ اور آپ سے وابستہ ان تمام خیالات میں خیر، امن، سلامتی، بہتری اور وہ پختگی پروان چڑھے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی خیر مانگ سکیں، خیر بانٹ سکیں، خیر سوچ سکیں، خیر چاہ سکیں، کوشاں ہو سکیں ایسی خوبصورت اور بامقصد زندگی کی ابتدا کے لیے کہ جس میں ہم اور ہم سے وابستہ رشتے اور آگے اسی طرح ہم سے وابستگیاں رکھنے والے اور جن سے ہم وابستہ ہیں، جو ہم سے وابستہ ہیں، اور اسی طرح اس چین کو اگر آپ تھوڑا سا اور بڑھا کے محسوس کریں، ہمارا گھر، محلہ، گلی، لین، اسٹریٹ، ایریا، ہر مقام پر بہتری کے لیے کوشاں ہوتے ہوئے مثبت بنیادیں رکھتے چلے جائیں۔ اگر آج ہم بہت کمزور ہیں تو کمزوری ہمارا مقدر نہیں، ہمیں لوٹ کر اس مضبوطی کی طرف دیکھنا ہوگا کہ جس کو ہماری بد ترتیبی نے یا ہماری لاابالی طبیعت نے یا ہماری غیر مناسب تربیت نے کہیں دور چھوڑ دیا تھا۔ حاصل تو کرنا ہے۔ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود کوئی ہے اور اس کوئی ایک کا احساس ہماری زندگی کا وہ حاصل احساس ہوتا ہے کہ جسے ہم اپنی زندگی کی وہ جمع پونجی بھی سمجھ سکتے ہیں، کہ جس کو ہم جوڑنے میں ایک وقت اور ایک مدت لگاتے ہیں۔ اسی طرح اور اسی ترتیب سے بہت سے رشتے، بہت سے ناطے، بہت سے تعلقات، بہت سی ایسی نسبتیں بھی کہ جن کو ہم جب سمجھ چکے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ایک سرمایہ کی سی صورت اختیار کرتے ہیں، خوبصورت، ایون کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والا ایک خوبصورت تحفہ بھی جب وہ مل جاتا ہے تو بنیادی مسائل سامنے آنے لگتے ہیں۔ پایا کیسے جائے، ملا کیسے جائے، ایک کیسے ہوا جائے، تعظیم کیسے کی جائے، تعریف کیسے کی جائے، توجہ کیسے حاصل کی جائے، توجہ کیسے دی جائے، ساتھ کیسے چلا جائے، ساتھ نبھایا کیسے جائے۔ معاشرتی، دنیاوی بے شمار ایسے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کا بظاہر ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن غیر شعوری، غیر رسمی، غیر ارادی طور پر ہم بہت قریب آ جاتے ہیں۔ ساتھ چند راتوں کا ہو، ساتھ چند لمحوں کا ہو، ساتھ چند مہینوں کا ہو، ساتھ چند سالوں کا ہو، اس تمام ساتھ میں ایک لمحہ آپ کو ایسا ضرور حاصل ہو جاتا ہے جس میں یا تو یقین کر لیا جاتا ہے یا دلا دیا جاتا ہے یا آ جاتا ہے، مگر اس ساتھ کے ساتھ ساتھ اس ذات پاک کا بہت بڑا عمل دخل بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہم
کھوج سے نکل کر جب اس حاصل کھوج سے مخاطب ہوتے ہیں یا اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں اپنے اندر مزید علم، خیالات، تصورات اتارنا چاہتے ہیں، وہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے، وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر ہماری ترتیب غلط ہو جائے، ہمارا احساس یا ہمارا سمجھنا یا سوچنا غلط ہو جائے، اس کھوج کی وقت یا قیمت یا جو بھی آپ کے دل میں اس کے لیے مقام ہے اس میں کمی نہیں آتی، مگر آپ خود اپنے اندر کہیں نہ کہیں پہ گلٹی ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ آپ کے اندر وہ تمام تر احساس زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا اس احساس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی کہ جو آپ نے جلد بازی میں کوئی تصور یا خیال اپنے ذہن میں لا کے قائم کر لیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بہت سی اجنبیتیں، بہت سے اجنبی احساس ہمارے اندر ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جب وہ شخصیت سامنے آتی ہے، جب وہ شخص یا شخصیت وجود پاتی ہے، اس لمحے ہمیں اس تک اس احساس کو پہنچانا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم حالت یقین میں نہیں ہوتے، اور حالت یقین میں ہونے کے لیے ہمیں اس ماحول کا حصہ بننا بھی ضروری ہے کہ جہاں پر آپ اپنے سوچ، خیال یا تصور سے باہر نکل کے حقیقی دنیا کے حقیقی الفاظ استعمال کرتے ہوئے اگلے کو کہہ سکیں کہ میں یہ خیال، یہ تصور یا یہ سوچ لیے بیٹھا ہوں، اور اس کو اگر میں عام الفاظ میں بیان کروں تو جناب یا محترم یا محترمہ یا کوئی بھی ایسا رشتہ، استاد کا، شاگرد کا، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ وہ مجھے آپ میں نظر آیا ہے، لیکن یہ مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے، مشکل ترین، جس کے اندر آپ کہہ ہی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، مگر الجھ ضرور سکتے ہیں، الجھاؤ ضرور لا سکتے ہیں کہ جس نسبت کو آپ پکار رہے تھے، کھوج رہے تھے، مانگ رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے، اللہ کے آگے جھک رہے تھے، اب وہ آ گیا ہے، مگر اس کے لیے اپنی زندگی میں سپیس بنانا، جگہ بنانا آپ کی اپنی ذات کے لیے تو آسان ہے، مگر آپ کی جو ذات سے وابستہ باقی رشتے ہیں، وہ شخص یا شخصیت ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، یا آپ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ جو جہاں جہاں پر آپ آلریڈی کمیٹڈ ہیں، جہاں جہاں پر آپ آلریڈی رشتہ رکھے ہوئے ہیں، قائم ہے، وہاں پر آپ خود سے کیسے اس کو مینج کریں گے؟ دس از دا مین تھاٹ۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر آ کے ہم واقعتاً، حقیقتاً ان لمحات کو کھو دیتے ہیں، ہم اپنی کھوج کو کھو دیتے ہیں، ہم اپنے تصورات کو کھو دیتے ہیں، ہم اپنے خیالات کو کھو دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو ہی کھو دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک غیر ارادی طور پر یا ارادی طور کے اوپر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر ہم یہ اکثر بات کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، ہر کوئی اپنی سوچ رکھتا ہے، ہر کوئی اپنی فکر رکھتا ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں موجود ہوتے ہوئے کسی اور کو سوچ رہا ہوتا ہے، تصوراتی انداز میں، خیالاتی انداز میں۔ جیسے بہت سے لوگوں کے بولنے کا انداز ان کے بہن بھائیوں یا اساتذہ سے ملتا ہے، کچھ کا بالکل اپنا انداز ہے، کچھ کا علاقائی انداز ہے، کچھ کا علاقائی لہجہ ہے، کچھ کا علاقائی سوچ، اور اس سوچ کے پیچھے موجود اس کا جو وہاں کے حالات، محرکات ہیں، ان کا عکس ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت آپ پہ ایسا آ جاتا ہے کہ پھر آپ وہ نہیں بولتے ہیں جو آپ میں موجود ہوتا ہے، بلکہ
جس کا آپ میں وجود ہوتا ہے، پھر آپ سے وہ چیز جب بلوائی جاتی ہے تو اس وقت آپ کے سامنے والے ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے تھا وہ کیا تھا، جو اب ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کچھ لوگ غیر ارادی طور پر آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کس کا وجود کتنی خوبصورتی سے، کتنی تیزی سے، کتنی عزت و احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ آ کے جڑ تو رہا ہے، مگر اس تعلق کا بھرم کیسے رکھنا ہے، اس تعلق کو لے کے چلنا کیسے ہے، اس تعلق کی افادیت کو اجاگر کیسے کرنا ہے، اس تعلق سے حاصل کردہ عزت، احترام اور مان کو اپنے اندر اتارنا کیسے ہے، اس تعلق سے حاصل ہونے والی کوفت، دکھ، درد، ان کو بیر کیسے کرنا ہے۔ ہر تعلق میں انسان کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ علم، لیسن موجود ہوتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھنے کی آنکھ سے اگر اس کو محسوس کرے گا، اس کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، ایکسپیکٹڈ ایکسیپٹ کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ جو اکثر دکانوں کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹڈ ہیئر، بڑی بڑی دکانوں کے باہر کیوں لکھا ہوتا ہے، چھوٹی دکانوں کے باہر کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ جو چیز ادھار سے لے کے ادھار دی جا رہی ہے اور پھر اس ادھار سے آگے ادھار پہ سلسلے چلیں گے تو وہ رشتے بھی ایک وقت آئے گا سود سمیت واپس لوٹانے پڑیں گے۔ اس سود میں ہمیں کیا دینا پڑے گا؟ اپنا سکون دینا پڑے گا، اپنی راحت دینی پڑے گی، اپنی چاہت دینی پڑے گی، اور جن کا حق ہے، جن سے وہ حق حاصل ہوا ہے، جن سے وہ حق ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جن کو ہم نے بے شمار التجاؤں میں مانگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے، وہ حقدار رہ جاتے ہیں، اور ہم ان بڑی بڑی عمارتوں، بڑی بڑی بلڈنگز کے اندر جا کے ان کا حق ادھر جا کے ایز اے کریڈٹ یوز کر رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم نے اسی چیز کو پا کر انہی میں جا کے تقسیم کر دیا، وجود تو دو ہو گئے، ایک آپ کا اپنا، ایک آپ کے اس تصور کا، اور ایک وہ جو آپ نے کہیں سے لیا ہے لوٹا دینے کے لیے، مگر آپ نے اس کو استعمال وہاں پہ کیا کہ جن میں آپ کبھی بھی تفریق نہیں ڈالنا چاہتے، جن کو آپ کھونا نہیں چاہتے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ صرف ایک سوچ ہے، ایک سمجھ ہے، ایک فکر ہے، ایک انداز ہے، سمجھانے کا ایک تصور ہے۔ اسی لیے رشتہ وہی ہوتا ہے اور رشتے وہی ہوتے ہیں کہ جو ضرورت زندگی میں استعمال کے لیے نہ تو بنائے گئے ہوں، نہ ان کو استعمال کرنے کے لیے سوچا گیا ہو، نہ ان کو استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا ہو، بلکہ رشتے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا وجود آپ میں، آپ کی روح، آپ کا وجود، آپ کا جسم تسلیم کرتے ہوئے، آپ کے خیالات و تصورات تسلیم کرتے ہوئے ان کو رکھتے اندر ہی ہیں، لیکن وقت آنے پر ان کو ظاہر کرتے ہیں، اور جن کو ہم خود جا جا کے لے کے آتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہمارا نہ دعا کا رشتہ ہے، نہ کسی وفا کا رشتہ ہے، نہ کسی خیال کا، نہ تصور کا رشتہ ہے، اور ظاہری چمک کو سامنے رکھتے ہوئے، ظاہری حسن کو سامنے رکھتے ہوئے، ظاہری عمارت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپناتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ایکسپائرڈ بیس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کریڈٹ بیسڈ ریلیشن سے ہمیشہ محفوظ رکھے، مگر ان رشتوں سے اللہ کی ذات پاک ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے کہ جن کو آپ نے التجا میں مانگا ہوتا ہے، دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے، یہاں تک کہ منتیں مانگ کے مانگا ہوتا ہے۔ وہ رشتے آپ کی زندگی کی کل جمع پونجی ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کو اگر آپ
بہتر طریقے سے نبھا سکیں، تھوڑی تکالیف جھیل کر بڑی راحت کے لیے کوشاں ہو سکیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا مقام لیتا ہے یا کوئی کسی کی جگہ لیتا ہے۔ ہر کسی کی جگہ، ہر کسی کا مقام موجود ہوتا ہے، فقط یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دائرہ اختیار سے جب تجاوز کر جاتے ہیں، ایک عورت کے کیا حقوق ہیں، ایک مرد کے کیا حقوق ہیں، ایک استاد کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، جب ہم دائرہ اختیار سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ہم اگلے کو زج کر دیتے ہیں یا مجبور کر دیتے ہیں کہ میں ایسے، میں ویسے، یا وہ ایسے یا یہ ایسے، اس وقت پھر اختیارات کی جنگ ختم ہو کے ایک فرار کی جنگ شروع ہوتی ہے کہ میں، جو مجھے رشتے پابند کرنا چاہتے ہیں، باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے فرار کیسے حاصل کروں۔ اگر ایک استاد ہے، وہ ہر بات پر ڈانٹتا زیادہ ہے، سمجھاتا کم ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی ایک فرار کا رشتہ ہوگا، ماں باپ کے ساتھ بھی ایک فرار کا رشتہ ہوگا، میاں بیوی کا ایک فرار کا رشتہ بن جائے گا، اولاد کا ایک فرار کا رشتہ بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر لے کے جاتی ہیں کہ جہاں پر آپ نے کاؤنٹ لیس دکھ درد پھر دیکھنے ہوتے ہیں، ان کی وہ ان گنت ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی کی ذات کا ایک رحم، فضل اور کرم ہے کہ اسی فرار میں آپ کو بعض اوقات زندگی سے بھی ہاتھ کھونا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے، زندگی آپ کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ آپ جب بیلنس نہیں رکھ پاتے یا آپ سے بیلنس چھین لیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ضروری نہیں کہ ہر مقام پہ عورت بیلنس نہیں رکھ سکتی، مرد بیلنس نہیں رکھ سکتا، بچے نہیں رکھ سکتے، ماں باپ نہیں رکھ سکتے، استاد نہیں رکھ سکتے، دوست نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں۔ آپ کو ان بیلنس کرنے والے بھی محرکات ہوتے ہیں، جس کو آپ نے جتنی زیادہ ترجیحات دی ہوتی ہیں، توجہ دی ہوتی ہے، وہاں پر صرف آپ توجہ یا ترجیحات نہیں دے رہے ہوتے، اپنی کمزوریاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کمزوریاں نوٹ ان دس سینس کہ آپ کے راز و نیاز نہیں، کمزوری کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جب کسی سے بات کر کے اس کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے اپنے دل کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، تو یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کی ایک سوچ ہے، آپ کا ایک خیال ہے، آپ کا ایک تصور ہے، مگر یہ بھی چیز ایک خاص خوبصورت مقام رکھے ہوئے ہے، ایک خاص التجا رکھے ہوئے ہے، ایک خاص دل اور دل میں موجود۔ دیکھیں، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو شخص یا شخصیت اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی، وہ کسی بھی رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی، مگر ان کو دوسروں کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ کچھ رشتوں کو اپنے قریبی رشتوں سے وہ تعلق یا وہ نسبت یا وہ مناسبت نہیں لگتی، مگر وہ دوسروں کے رشتوں میں جب اپنی انٹرفیرنس کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانیوں کا باعث بن جاتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ یہ وہی مثال ہوتی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ایک لمحے کے لیے آپ تھوڑی سی اپنی سوچ کو وسعت دیں، ایک لمحے کے لیے اپنی سوچ کو وسعت دیں، وسعت اس دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ توحید کا دامن کبھی بھی نہ چھوٹے، اللہ رب العزت سے ہمارا مانگنے کا تعلق کبھی بھی نہ چھوٹے۔ ہماری تو خطائیں بے شمار ہیں، بے شمار خطائیں ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آتا ہے، اور اکثر و بیشتر جب آپ حالت یقین میں آتے ہیں کہ اب مجھے یہ عمل کر لینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے، سن لینا چاہیے، سمجھا دینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، ہمارے ارد گرد والے لوگوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بظاہر تو جتنا مرضی بڑا کہہ لیں، جتنا مرضی چھوٹا کہہ لیں، جتنا مرضی سمجھدار کہہ لیں، جتنا مرضی کم علم کہہ لیں، لیکن موسٹلی ہمارے اندر ٹونٹنگ سسٹم ہمیشہ جاری رہتا ہے۔
ہم ہر اعتبار میں، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے اپنے اندر ایک جنگ کا سا سما قائم رکھتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں ان کے اندر جنگ نہیں چلتی، بلکہ وہ باہر کی جنگ سے زیادہ اپنے کام نکلواتے ہیں۔ جو باہر جنگ نہیں چاہتے ان کے اندر جنگ جاری رہتی ہے۔ جن کو باہر سے محبت نہیں ملتی وہ اپنے اندر ہی اندر یک طرفہ محبت میں قید رہتے ہیں۔ جن کو باہر سے محبت ملتی ہے اس کے اندر یا ان کے اندر محبت کا وہ علم کبھی بھی لہراتا نہیں۔ جن کو اندر عشق جلا دیتا ہے ان کو باہر کا آتش کچھ نہیں کہہ پاتا، ان کو باہر کا لاؤ جو ہے وہ نہیں جلاتا۔ جن کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہو وہ باہر کسی کی ٹوٹ پھوٹ نہیں کرتے، اور جن کے اندر نہ ہو وہ باہر توڑ پھوڑ کر کے اس توڑ پھوڑ کا احساس لیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں شناخت نہیں ہوتی کہ یہ شخص اندر سے ٹوٹا ہوا ہے کہ باہر توڑے گا، یہ اندر محبت قائم رکھے ہوئے ہے کہ باہر محبت کرے گا، یہ اندر سے جل رہا ہے کہ باہر کسی اور کو جلائے گا، یہ اندر سے خیرات کر چکا ہے کہ باہر خیرات کرے گا، یہ اپنے اندر خیر مانگ رہا ہے یا باہر کسی کی خیر کا طالب اور دینے والا بنے گا۔ یہ وہ مقام ہیں، یہ وہ مرحلے ہیں ہماری زندگی کے کہ جن کے لیے ہم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہیں ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے آپ کو الجھانا چاہیں ہم اپنے آپ کو نہیں الجھا سکتے، ہم اپنے آپ کو سلجھانا چاہیں نہیں سلجھا سکتے۔ ہمیں اسی ڈائریکشن میں چلنا ہوتا ہے کیونکہ ہماری اصلاح کا تعلق ہمارے اندر موجود اس روحانی سلسلے سے ہوتا ہے کہ جتنا ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں نظام قدرت اور نظام فطرت کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہمارے اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، بزرگان دین اور صاحب علم اور صاحب عمل علماء کرام، ان سب کے بے شمار ایسے معاملات زندگی، ان کے طور طریقے اور ان کی لکھی ہوئی وہ تصانیف کہ جن میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی آل کی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، وہاں تک کی رسائی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک، مذہب اور اپنی سوچ کے مطابق سفر تو ضرور کرتا ہے، مگر وہ سفر حق ہے، وہ سفر با منزل ہے، وہ سفر با مقصد ہے، وہ سفر فقط سفر ہی رہے گا، یہ تعین پھر قدرت والا آپ کی محنت سے کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی لوگ لڑائی جھگڑے سے پناہ مانگتے ہیں، بھاگتے ہیں، کچھ لوگ شغلن کرتے ہیں اور پھر اس کی تعریف کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پیسے کیا، پھر میں نے یوں کر دیا، پھر میں نے ویسے کر دیا۔ جیسے کہ ایک ٹیکسی والا ایک سگنل توڑتا ہے، اس کو ایک پولیس والا روکتا ہے، وہ پولیس والے کو ڈاش کر کے چلا جاتا ہے، اس کا جو جرمانہ بننا ہوتا ہے وہ 200، 200، 500 روپے بننا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس عیب کی تشریح کے لیے جب اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ جو فلاں سگنل پہ جو فلاں پولیس والا نہیں کھڑا ہوتا تھا جس نے میرا بڑے چلان کیے تھے، میں نے آج اس کو ڈاش دیا، اور اس نے اس میٹنگ کے ارینجمنٹ کے لیے جو 500 یا 300 روپے یا 200 روپے خرچ کیا، وہ اس نے اپنا دوسرا بڑا نقصان کیا۔ اور تیسرا نقصان یہ کیا کہ اس نے اپنے بہت سے لوگوں کو اپنا گواہ بنا لیا کہ میں نے اس قانون کو اس طرح سے توڑتے ہوئے یہ چیز قائم کی۔ پردہ بھی گیا، رزق بھی گیا، اور مجرم انسان الگ سے بن جاتا ہے، جرم انسان الگ سے کر لیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر یقین کرنے کے بعد کسی کے احساس کو اپنے وجود میں اتار لیتے ہیں، جب آپ اس کو وجود میں اتار لیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جب آپ کسی کے احساس کو، پیار کو، عزت کو، مان کو
یہاں تک کہ اس سوچ اور خیال کو بھی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ میرے لیے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، ایک شخصیت ہے، ایک رشتہ ہے، اور ساتھ ایک چیز کا صرف ہم اضافہ اگر کر لیں، اور وہ اضافہ بڑا معمولی سا ہے لیکن کرنا ضروری ہے، کہ یا اللہ آپ مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دیں اور اس کو میرے شر سے محفوظ کر دیں۔ جب آپ اس مکمل پیکج کو اپنے اندر لوڈ کرتے ہیں، اپنے اندر اتارتے ہیں، محسوس کرتے ہیں روح تک، تو پھر یہ جو رشتہ ہوتا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایکسپائری سے مبرہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کو، ہماری مٹی کو فنا ہے، ہماری روح کو فنا نہیں ہے۔ ہم جواب دے ادھر بھی ہیں، ہم ادھر بھی ہیں۔ ادھر کا جواب اتنا مشکل نہیں ہے، ادھر کا بہت زیادہ ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی کو تصوراتی، خیالاتی اور اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہوئے، یقین کے ساتھ، مان کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ، اپنے تعارف کو سامنے رکھتے ہوئے، ماضی کو دوسری طرف رکھتے ہوئے، آنے والے مستقبل کو تیسری طرف رکھتے ہوئے، جب ایک شخص یا شخصیت اس یقین کے ساتھ کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں آپ کے وجود کو فلاں وقت سے، فلاں دن سے، فلاں لمحے سے، ان وجوہات کی بنا پر، ان سوچ اور خیالات کی بنیادوں پر سوچتا تھا، یا دوسرا وجود آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس بارگاہ عالیہ مقدسہ میں کبھی دعا کی تھی، کبھی مانگا تھا، کبھی سوچا تھا، میرا بھی ایک تصور تھا، میرا بھی ایک خیال تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد دے تو ایسی دے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بیوی دے تو ایسی دے، بیٹا دے تو ایسا دے، شاگرد دے تو ایسا دے، استاد دے تو ایسا دے، بہن بھائی ہوں تو ایسے ہوں، دوست احباب ملے تو ملے، کوئی بزرگ دوست احباب ملے تو ایسے ملے، کوئی کتاب ملے تو ایسے ملے۔ تو وہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ بیان کرنے میں موسٹلی نہیں آتے، ہمیں وہ وقت یا موقع نہیں ملتا۔ رشتہ بن چکا ہوتا ہے، رشتہ وجود پا چکا ہوتا ہے، مگر اس رشتے کے پیچھے کے جو محرکات ہوتے ہیں وہ موسٹلی زیر لب نہیں آتے، ان کو ہم بیان نہیں کر پاتے، ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو صاحب بیان نہیں پاتے۔ لیکن ہم پر ہی ایک وقت آتا ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں فاصلے بڑھانے چاہیے، ہمیں دور ہونا چاہیے، اور یہ دوری کی جو وجہ بنتی ہے یہ بڑی خوبصورت وجہ ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے دیکھیں، ہر رشتے کی ایک اپنی اہمیت ہے، ہر رشتے کا ایک اپنا ایک خاص مقام ہے۔ ساری عمر ہم ماں باپ کے پاس نہیں رہتے اور ماں باپ ہمارے پاس نہیں رہتے، مگر جو تربیت ماں باپ کی طرف سے آتی ہے، اساتذہ کرام کی طرف سے آتی ہے، بہن بھائیوں، دوست احباب کی طرف سے بھی آتی ہے، اگر صاحب وصب اور نیک نیت، نیک صحبت زدہ انسان، آپ کا خامن، نیک صحبت زدہ خاتون آپ کی بیوی آپ کو ملتی ہے، اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ اپنی اولاد سے بھی سیکھتے ہیں۔ وہ تو خیر آپ پوری زندگی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا تعلق سیکھنے کا جو معاملہ ہے یہ جاری و ساری رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی کے آنے سے یا کسی کے ہونے سے یا کسی کے ہمیشہ ساتھ رہنے سے آسانی آئیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ عارضی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور کچھ جھوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جس وقت اور جس مقام پر بیان کیا جاتا ہے وہ جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد، کچھ سالوں بعد وہ سچ ہو جاتے ہیں۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موقع کے پر 100% سچ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ جھوٹ بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بہت سے مفادات
سچائی کو جنم دیتے ہیں، بہت سے مفادات جھوٹ کو جنم دیتے ہیں، اور وہی مفادات سچ کو جھوٹ کر دیتے ہیں اور جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، خواہشات کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سوالات کی کوئی ذات نہیں ہوتی، اعتماد کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب ایک کاؤنٹنگ پروسیس کے تحت چل رہے ہیں۔ جب ان کا آپ کے قریب پہنچنے کا وقت آتا ہے، کاؤنٹنگ پوری ہو چکی ہوتی ہے، آپ کے سٹیپس مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے وہ چیز آ کے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ اپنی دعا کا تسلیم ہونا سمجھ لیں، آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں۔ پھر بچھڑنے کی بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی کاؤنٹنگ ہے کہ جسم سے جسم کا مٹی ہو جانا۔ یہ سب نظام ہے، کاؤنٹنگز چل رہی ہیں، ٹک 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 ٹک، وقت، رویے، خیالات، سوالات، درجات، مقامات، یہ سب کاؤنٹنگ ٹک 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 ٹک۔ آج کوئی دنیا کے اس مقام پہ ہے، کوئی اس مقام پہ ہے، کوئی خطے اس خطے میں، کچھ اس خطے میں، کوئی ٹریولنگ میں ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی میڈیسن لے رہا ہے، کوئی مصنوعی سانس لے رہا ہے، کوئی حقیقی سانس سے تنگ ہے، کوئی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی زندگی ختم کر رہا ہے، کہیں پر کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کسی کی گود ہری ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ایک بیلنس شیٹ کے تحت چل رہا ہے، کہیں پہ ڈیبٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ کریڈٹ ہو رہا ہے۔ نظام تو قدرت والے کا ہے نا، یہ اسی کی گریٹنس ہے کہ وہ نوازتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے، ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہے، ہمیشہ دیتا رہے گا جب تک کہ نظام ختم نہیں ہو جاتا۔ ابھی ایک بڑی خوبصورت سی پوسٹ میں نے دیکھی، ایک گروپ ہے اتھوٹ، ایک سوچ، وہاں پر میں نے پوسٹ دیکھی کہ ایک صاحبہ ہیں، ہمارے لائیو پروگرام میں بھی آتی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ ایک بلٹ کو دوسرے بلٹ نے ہٹ کیا ہے اور وہ اس بلٹ کے اندر سے گزر گیا یا اس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اس تصویر کو 3 زاویوں سے دیکھا۔ ایک زاویہ میرا یہ تھا کہ ایک بلٹ کسی کو ختم کرنے کے لیے کسی ایک بہت مہارت والے انسان کی مہارت اور اس کا نشانہ جو کسی کا بھیجا دل، لات، بازو کہیں پر بھی لگ کے اس کو زخمی میں مار سکتا تھا، اور ایک دوسری طرف سے ایک بلٹ آتا ہے کہ جو کسی اور کو بھی شاید ہٹ کرنا چاہ رہا ہو، لیکن حقیقت میں کیا ہوا کہ وہ دونوں بلٹ آپس میں ٹکرا گئے۔ جب وہ آپس میں ٹکرائے تو دونوں کے نشانے خطا نہیں ہوئے بلکہ ٹل گئے، روک دیا گیا، حکم آیا۔ اور اس لمحے جب وہ دونوں گولیاں آپس میں ٹکرائی ہوں گی، وہ دونوں بلٹس آپس میں ٹکرائے ہوں گے، یہ تو پتہ نہیں کب جا کے بعد میں کس کو ملے، کیسے ملے، تصویر بنی ہوگی، کسی جنگ کا ذکر ہوگا، نہیں ہوگا، کہیں پر بچانے والا بڑا ہے، کہیں پہ مارنے والا بڑا ہے، کہیں پہ مارنے والا بڑا ہے، کہیں پہ بچانے والا بڑا ہے۔ اللہ کی ذات پاک بہت غفور الرحیم ہے، وہ کب کہاں کیسے کس کو کس سے کس طرح سے کس انداز میں بچا لے کوئی نہیں جان سکتا، کوئی جان بھی نہیں پائے گا۔ یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جان لینے والے سے جان دینے والا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ایک وسوسے سے، ایک خیال سے، ایک تصور سے، ایک انس سے، ایک پیار سے، پھر ایک محبت سے، پھر ایک عشق سے، پھر ایک فنا سے، پھر فنا کے بعد والی بقا تک کے سفر سے گزرنے کے بعد جب انسان ان چیزوں کو دیکھے گا تو انسان اپنے اوپر ہنسے گا کہ یہ جنگ جو جاری و ساری رکھی گئی، یہ جو جنگ کی گئی، یہ جو جنگی مقامات بنائے گئے، اور جنگ وہ نہیں جو ایک سرحد سے دوسری سرحد کی طرف جاری ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو ایک گیم آف پاور ہے۔ کوئی بہت زیادہ طاقت میں آنا چاہتا ہے،
کوئی کسی کو زیر کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے اوپر اپنی حاکمیت و حکمرانی جتانا چاہتا ہے، کوئی اپنی طاقت کا بتانا چاہتا ہے۔ اب ہم ہر کسی کو مار تو نہیں سکتے، ہر کسی کو قتل تو نہیں کر سکتے، یہ دنیا کو مقام قتل گاہ تو نہیں بنایا جا سکتا۔ امن سلامتی بھی تو ضروری ہے، خیالات سے لے کے تصورات سے لے کے کس کس پہلو کو کس کس انداز اور کس کس نظریے سے دیکھیں گے آپ، لیکن امن سلامتی ضروری ہے۔ بگاڑ آتے کہاں سے ہیں؟ بگاڑ وجود کہاں سے پاتے ہیں؟ بگاڑ کا تعلق کہاں سے آتا ہے؟ جب ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہماری کوششوں میں، ہماری خواہشوں میں اپنی ذات کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور دوسروں کی ذات کی کم ہے، تو رشتوں میں بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ جب آپ دوسروں کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیں گے تو پھر آپ کے اندر بگاڑ ہو سکتا ہے، لیکن باہر والا بگاڑ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی اس قربانی کو، اس سیکریفائس کو اگلا بندہ سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ اگر سمجھ رہا ہے تو بگاڑ نہیں ہوگا، نہیں سمجھ رہا تو پھر بگاڑ ہو جائے گا۔ وہ جو بہت سی ایسی مثالیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں نا کہ جس پہ آپ نیکی کرتے ہیں اس کے شر سے بچیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، پھر اس کے بارے میں مت سوچیں، پھر مت سوچیں کہ کیا ہوگا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ آپ اگر کسی کی زندگی میں جا کے اس کو ڈس بیلنس کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا وجود ان کی زندگی کے لیے اتنا مثبت ہو کہ ان کے بہت سے مسائل اور مصائب ختم ہو جائیں۔ آپ کیوں اپنی ہی ذات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ذات وجہ اذیت و تکلیف نہ بنے؟ آپ وجہ عزت و احترام بھی بن سکتے ہیں۔ ایک استاد نے آپ کو ساری عمر آپ پر محنت کی ہے، ایک استاد نے ساری عمر آپ کو سمجھایا، بتایا ہے کہ جتنا وقت آپ اس کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ وقت اپنا بتایا ہے، اس نے آپ کو سکھایا جو جتنا ان کے پاس علم تھا انہوں نے آپ تک پہنچانا چاہا، مشورے دینے چاہے دیے، آپ کو مثالیں دینی چاہیے دیں، آپ نے ان سے اخذ کیا کیا، آپ نے ان سے سیکھا کیا، اور بعد میں آپ نے پریکٹیکل لائف کے اندر آ کے ان کو کس طرح سے ڈپلائی کیا، یہ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے استاد محترم کا دور ان کا دور تھا، آپ کا دور آپ کا دور ہے، آپ کے بعد والوں کا دور ان کا دور ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں، بلکہ میں نے اپنے والد محترم سے بھی پوچھا تھا کہ 1985 کے اندر آپ کو لگتا تھا کچھ ایسا ہوگا جس طرح سے موبائل، اسمارٹ فون، یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے؟ تو ابو نے بڑی پیاری بات کی۔ ابو نے کہا کہ یہ بات ہے تقریباً 70 سم تھنگ کی بات ہے، تو ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ جب لائٹ گئی تو پھر جب لائٹ آئی تو لائٹ آنے کے بعد کافی اندھیرا اندھیرا سا تھا، تو ہر کسی نے نا اس دور کا ذکر کیا کہ جب لائٹ نہیں تھی تب بھی تو ہم زندہ تھے، تب بھی تو یہ تھا، تب بھی تو وہ تھا، جو ایک محفل ہوتی، ایک بیٹھک ہوتی ہے۔ لیکن ایگزیکٹ جب پہلی دفعہ سگنلز آنے بند ہوئے موبائلز کے، تو یہ کہا گیا کہ جب یہ موبائل نہیں تھے تب بھی تو ہم زندہ تھے، ہم ٹیلی فون یوز کر لیتے تھے، جب ٹیلی فون کی تار کٹی، بجلی آئی، ٹون آنی بند ہو گئی، جب ٹیلی فون نہیں تھے تب بھی تو ہم ایک دوسرے کے تھرو پیغامات پہنچاتے تھے۔ یعنی کہ ہم نے ہر مثبت چیز کا، ایک نئی چیز کا اپنی زندگی میں آنا، یا ایک بہتر چیز کا زندگی میں آنا، ایک بہتر خیال کا، احساس کا، عزت کا، احترام کا آنا، اور پھر اس میں اگر سلائٹ ڈسٹورشن ہوئی تو ہم نے اپنے ماضی کو بہتر کہا، مگر اس چیز کو چھوڑا نہیں، ہم نے اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش نہیں کی، مگر ہم نے ماضی کو فوراً سے پہلے بہتر کہہ دیا۔ جیسے ہم ایک موجودہ حاکم کو غلط کہتے ہیں اور اس سے پرانے حاکم کو بہتر کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پرانے حاکم کی کچھ شاید یہ یقینی ایسی غلطیاں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے موجودہ حاکم مشکلات میں ہے، یا پھر سب مل کے کہتے ہیں کہ جناب موجودہ حاکم تو بہت ہی غلط ہے۔ اس جیسے پھر سوالات تو وجود پاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ بات جانتے ہیں، اگر آپ کو اس بات کے بارے میں علم ہے کہ آپ کی ذات معاشرے کے اندر جو وجود، اس وجود کے لیے جو ایک سیٹلڈ جگہ
ہونی چاہیے وہ بھی آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی شکایات لے کے جا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی ضروریاتی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ان ضروریاتی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو رقم، پیسہ، دولت، کرنسی درکار ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے جی، نو پرابلم ان لائف. لیکن پھر بھی بیماری آ جاتی ہے. جب بیماری آتی ہے تو آپ لاغر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے. آج آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں. پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے پھر کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ اکیلے تن و تنہا موجود ہیں، رہتے ہیں، رہ گئے ہیں، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جب آپ کے گرد بہت سے رشتے تھے تب بھی اللہ ہی آپ کو چلا رہا تھا. اب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تب بھی اللہ ہی آپ کو چلائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں اس تنہائی سے کہ جو ہماری اپنی خود ساختہ حرکات و سکنات کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اس سے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کی ذات پاک ہماری جوانیوں کو کچھ ایسا بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے کہ جو ہمارا بڑھاپا جو ہمارے سامنے بالکل کھڑا ہے، منتظر ہے ہمیں ریزہ ریزہ کرنے کے لیے اور ہمیں ہماری آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے. تو اللہ کی ذات پاک ہم سے کچھ ایسا کام کروا لیں کہ جس سے ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بڑھاپا ہے وہ بھی بہتری کی طرف جائے. آمین ثم آمین. اور رہی بات زندگی کی، تو زندگی کے اندر ہر کوئی اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا یا ہم سمجھا سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہر کسی کی سوچ چلے، ہر کسی کی سمجھ چلے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم تو رشتوں کو سمجھنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ ہم موجود رہ جاتے ہیں، رشتے گزر جاتے ہیں. بہت سارے رشتوں کو ہم ایک ساتھ لے کر کیسے چل سکتے ہیں، اور جہاں یہ بھی لگ رہا ہو کہ مزید کی گنجائش نہیں اور ہم نادانی کریں تو کیا خیال ہے ہمیں قریبی رشتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے چاہوں گی، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بہت سارے رشتے جن کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ رشتے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جن کو ساتھ لے کے چلنا، جن کو لے کے چلنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ رشتے نہیں ہوتے، وہ مجبوریاں ہوتی ہیں. جو آپ کے شانہ بشانہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں رشتے وہ ہوتے ہیں. ان میں ضروری نہیں کہ سارے آپ کے خون کے رشتے ہوں، سارے آپ کے توقعات کے رشتے ہوں، سارے آپ کے مثلا کہ ذات کے رشتے ہوں. وہ یہ ضروری نہیں ہوتا. جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہوتے ہیں رشتے وہ ہوتے ہیں. جن کو لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں ان میں دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جو لاغر ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے کہ آپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، جب بھائی کی بیوی آتی ہے تو تھوڑا سا وہ رشتہ کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے ٹیکنیکلی بھی. پھر اس کے ہاں اولاد کا وجود آ جاتا ہے، پھر وہ 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے. پھر اس اولاد کی ضروریات زندگی آ جاتی ہیں، پھر 4 حصوں میں بٹ جاتا ہے. پھر جو اس کے گھر میں اس کی بیوی آتی ہے، پھر اس کے بہن بھائی اور ان کے آگے سے ریلیٹیو سورٹ آف، پھر وہ اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ رشتے کمزور ہوتے ہیں، ان کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے. اور اگر یہی بھائی ٹھیک ہے ان سب کو بیلنس کر کے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا والد ہے، اور جو رشتے اس کو نئے عطا ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، جو ان کی زندگی میں نئے رشتے آئے ہیں ان پر بھی اگر وہ ان کی عزت کی، پاسداری کی وہ شرط یا توقعات عائد کر دیتا ہے کہ یو مسٹ بی فالو، کہ یہ میری ان کے لیے سوچ ہے، تو وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر آگے سے ان کی اولاد بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کے بیوی کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک سسٹم ہوتا ہے. اور اگر وہ وہاں پہ کمزور ہو رہا ہے تو پھر آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. وہاں سے آپ ٹونٹ بھی سہتے ہیں، ٹیزنگ بھی سہتے ہیں،
رویہ بھی اکثر اوقات شاؤٹ بھی سہ لیتے ہیں، مجبوری ہے، تو پھر آپ ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے وہ آپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہم لیٹ یو کلیئر فرسٹ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کیسے چل سکتے ہیں. ہاں، جہاں ہم اپنے کہا رشتوں کی گنجائش نہیں. رشتوں کی گنجائش دیکھیے، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ رشتے کبھی بھی گنجائش والی جگہ پر نہیں بنتے ہیں. رشتے بنتے ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ گنجائش نہ ہو. جب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر کہیں نہ کہیں پر مینٹلی ڈس آرڈرنیس فیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ معاشرے کی وجہ سے ہو رہی ہو، وہ رشتوں کی وجہ سے ہو رہی ہو، وہ کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہو، تو پھر آپ کا رشتہ بنتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ. بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کا رشتہ، بھائی یہ بھی تو رشتہ ہی ہے نا. اس کے بعد اگر گھر میں ایک بجلی کا نظام خراب ہو گیا تو الیکٹریشین سے آپ کا رشتہ بن جاتا ہے. اور پلمبنگ کا نظام خراب ہو گیا تو پلمبر سے بن گیا. گاڑی کا کوئی نظام خراب ہو گیا تو میکینک سے بن گیا. کنسٹرکشن کا کوئی کام آ گیا تو جو دوسرے ہیں لوگ، ان سے آپ کا رشتہ بن گیا. تو یہ ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، لیکن کس رشتے کا ویلیوز آف ریلیشن کیا ہے اور کس ویلیو پہ کون سا رشتہ جو ہے وہ موجود ہے، رہتا ہے، رہے گا، یہ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. کچھ عارضی رشتوں کی گنجائش ہوتی ہے، کچھ مستقل رشتوں کی گنجائش ہوتی ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگیوں میں گنجائش رشتوں کے لیے ختم ہو جائے، کیونکہ جس کے نام لے کے آپ خیرات کرتے ہیں اور جس کے آگے کرتے ہیں، اگر یہ گنجائش زندہ ہے نا تو بہت سی گنجائشیں اور بھی زندہ ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے. بلائیں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دشوار ہو جاتی، اتنی دشوار ہو جاتی کہ زندگی ختم ہونے کے نزدیک پہنچ جاتی ہے اور زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے. اس کو بچاؤ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، بہتری کے لیے آتے ہیں، سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈک کا اہتمام کرتے ہیں، وقت پہ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اپنی آسائشوں کو دیکھتے ہیں، آرائشوں کو دیکھتے ہیں. ہر چیز کو آپ لوگ دیکھتے ہیں سسٹمیٹیکل، ایک پوری ایک چین ہے. تو ہر چیز کا اپنا اپنا مقام بن گیا. اب اس مقام کو آپ اٹھا کر کے اگر کسی اور شہر میں جاتے ہیں، کسی اور گاؤں میں جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جن چیزوں کی آپ کو عادتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ چیز کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے. اب جو آپ رشتے ادھر چھوڑ کے گئے ہیں دوسرے ملک میں جا کے، وہ رشتے تو آپ ساتھ لے کے نہیں گئے نا، وہ آپ کے اپنے ملک کے اندر ہے. وہاں پر جا کے آپ کو رشتوں کی ضرورت پڑے گی. نمبر ایک بات، سب سے پہلے جس رشتے کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کا اور اس ملک میں موجود زبان کا رشتہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو سب سے آپ کے لیے نزدیک ترین رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا اختیار کرنے کا رشتہ. نمبر تین، اس راستے پر پہنچنے کے بعد جو آپ نے اپنی کوئی کام کرنا ہے، کوئی نوکری کرنی ہے، کچھ اسٹڈی کرنی ہے، تو وہ ان لوگوں کی رویوں کو یا ان رویوں کے ساتھ ساتھ ان کی عادات و سکنات کو بھی سمجھنے کا ایک رشتہ، یہ بھی آپ کو سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. پھر اب یہ اگر ایک اور بھی اب چیز ہے کہ لائک کوئی شادی شدہ ہے، آگے سے وہ صاحب اولاد ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور آ جاتی ہے، خاتون آ جاتی ہے، محترم آ جاتی ہے. آنے والی کو یہ لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ کیسے آؤں گی، یہ تو گھر مکمل ہے، گھر سارا کچھ ہے. اب ہو جاتا ہے، ہو گیا، لڑائی جھگڑے فساد، یہ وہ سارا کچھ. ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور. ایک طرف ہم لوگ بہتری لانے کے لیے کبھی بھی اگر گھر میں شور زیادہ، لڑائی ہو رہی ہے، بیوی بچے جو ہیں وہ تنگ آ رہے ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے، کبھی کسی نے
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر کہ بیوی نے زہر کھا لیا، بچوں کو بھی کھلا دیا، خاوند نے بچوں کو مار کے خودکشی کر لی، خاوند نے وہ بہو گھر سے چلا گیا، بیوی بچوں کو لے کے میکے چلی گئی۔ یہ بھی پہلو ہیں انہی رشتوں کے، لیکن ایک پہلو یہ بھی کبھی آپ نے سنا ہے یا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ میاں بیوی نے میوچلی یہ بات کہی ہو کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، ہمارا آپس میں بہت زیادہ پیار ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ سے 5 بچے ہیں، 2 کو قتل کر دیتے ہیں، خرچہ کم ہو جائے گا، تو باقی ٹھیک ہے، تو اب ڈیسائیڈ کریں پہلے کس کو مارنا ہے۔ خاوند کہتا ہے بڑے والا، نہیں نہیں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، چھوٹے کو مار لیتے ہیں، نہیں نہیں چھوٹا تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ میری مثال ہی بکواس ہے، کوئی کسی کو مارے گا نہیں۔ ہم جب تک مینٹلی ڈس آرڈر نہ ہو جائیں ہم حیوان نہیں بنتے، ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پاک نے ہمیں اتنا بڑا درجہ دیا ہے نا، تو اس نے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، مرد کو بھی دیے ہیں، عورت کو بھی دیے ہیں۔ اگر یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوئی لاجک ہے، سیکریفائزنگ ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی بھی سیکریفائز آپ کو پیس کی طرف لے جائے، نہ کہ اس جہالت کی طرف لے جائے کہ آپ خود بھی مریں بچوں کو بھی ماریں، آپ اس پیس کی طرف چلے جاتے ہیں، یو آر مور پیشنیبل، یو آر مور لویبل، یو آر مور کریٹو۔ اس لمحے کو دیکھیں گے، اس رشتے کو دیکھیں گے آپ، یا اس رشتے کو دیکھیں گے آپ کہ جو ہے سو ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ بہتری کیسے لانی ہے، آپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں، بہتر کیسے ہوگا، بہتر کیوں کر ہوگا؟ اگر آپ نے پہلے سے ہی تسلیم کر لیا کہ میری جگہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کی جگہ نہیں بننے دے گا، کسی اور کی جگہ بن جائے گی، کوئی اور آ جائے گا۔ اگر یہ چیز طے ہو گئی ہے، خیال اور تصور نے وجود پا لیا ہے کسی بھی طرف، لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ، مقام بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے، خلا اس وقت رہتا ہے یا خلا اس وقت وجود پاتا ہے، خلا اس وقت آپ کے اندر اترتا ہے اور آپ کو نیست و نابود کر دیتا ہے کہ جب آپ صاحب علم ہونے کی بجائے جاہلیت کی بنیادوں کو عبادت سمجھ کے کرنے لگیں۔ لائک آپ کسی کے لیے وجہ قرار یا وجہ راحت بننے کی بجائے وجہ اذیت بن جائے۔ اب ایک شخص کو پانے کے لیے 4 کی زندگی تباہ کبھی بھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے آنے سے کسی کی تباہ ہو رہی ہے، آپ کے جانے سے کسی کی زندگی، بھائی آپ کے جانے سے بھی کسی کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، کوئی مر جاتا ہے، کوئی شخص اس دنیا میں نہیں رہتا ہے، خلا آ جاتا ہے۔ یہ گنجائش والا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ بس سیٹس کے لیے ہے، بے جان چیزوں کے لیے گنجائش ہوتی، جانداروں کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، جاندار اشیاء کے لیے گنجائش کا لفظ نہیں ہوتا۔ اب ایک بے جان چیز سے جاندار جنگلات اختتام پذیر ہو رہے ہیں اور جانداروں کے لیے بے جان چیزیں نئی بستیاں آباد کر رہی ہیں۔ بے جان مشینوں سے ایک ایسا دھواں نکل رہا ہے کہ جو جانداروں کے لیے مضر صحت ہے، اور وہی دھوئیں سے جو پروڈکشن حاصل ہو رہی ہے وہ جاندار لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ایک انرجی ہے جو زمین سے نکل رہی ہے، جس کو ہم پھونک رہے ہیں، جو انجن گاڑیوں کے لیے موبائل سے لے کے پیٹرول تک تمام چیزیں کر رہا ہے، بے جان چیزیں نکال رہی ہیں، جاندار اس کو استعمال کرتے ہوئے، بے جان چیزوں میں استعمال کرتے ہوئے جانداروں کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پروسیس ہے، ٹوٹل پروسیس ہے۔ جس دن پہیہ وجود پا چکا تھا، ویل وجود پا چکا تھا، ایجاد ہو چکا تھا، اس وقت سے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہے ہمارے واپس جانے کی۔ یہ پہیہ ہی وہ چیز تھی کہ جو ایک راز تھا، اس کے بعد تو ہر چیز اسی طرح گولائی میں گھوم رہی ہے اپنے اپنے مدار کے گرد۔ اس مدار کی تشبیہ اور شکل دینا ہی ایک کمال تھا، ایک انسان کی بہت بڑی ایک ایجاد تھی پہیہ۔ اس کے بعد تو کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو گئی،
اور یہی ایک ایسی زبان ہے، آج آپ کسی کی زندگی میں آ کے +1 ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے +1 نہ بھی ہوں، اس کی زندگی سے کوئی مائنس ہو جائے، وہ خود مائنس ہو جائے، تو پھر بھی جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسے خیالات اور ایسے تصورات کو آپ مقام ضرور دے سکتے ہیں، نام نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شخص یا شخصیت آپ کے لیے کچھ بیریئر کراس کرتا ہے، لیکن آپ پھر آگے سے جب آپ وہ بیریئر کراس نہ کر سکیں، تو پھر بدلاؤ سے بچیں، کیونکہ جب آپ آج اگر کسی چیز کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہ شکری ہے، یا کوئی بھی شخص جان بوجھ کے نہ شکری کے وہ میں نہیں آتا، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کو کھو بیٹھتے ہیں، کھو دیتے ہیں، کھو جاتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز 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 مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح اور اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے علم کا طلبگار ہونا بند کر دے، ختم کر دے۔ ایک پروفیسر بننے کے بعد اللہ سے اگر علم مانگنا چھوڑ رہا ہے، یا آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا، یا اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، تو وہ پھر غلط ہو جائے گا، وہ آگے اس طرح سے اپنی تعلیم اور وہ سبجیکٹس آگے نہیں پہنچا پائے گا۔ جس وقت سب سے پہلا جو سوال، جس سوال نے وجود پایا تھا، اس کائنات کا جو تصور ہے، اگر آپ اس کو باغور دیکھیں، سمجھنے کی حد تک، سمجھنے سے آگے کی حد تک، اس سے بھی ایک آگے ایک حد ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یقین۔ ہم سمجھتے ہیں سوال کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا، سوال کے اوپر کبھی سوال نہیں ہوتا، سوال کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ یقین کے بعد سوال آتا ہے، سوال کے بعد جواب آتا ہے، جواب کے بعد پھر یقین آتا ہے۔ ہم نے ایک یقین کی گرہ ہمارے دماغ میں اس وقت لگتی ہے کہ جب سوال وجود پا رہا ہوتا ہے۔ ایک یقین کی گرہ پھر دوسرے وجود میں، دوسرے خیال اور تصور میں جواب پا لینے کے بعد یقین کی گرہ آتی ہے۔ تو یہ جو دو یقین ہیں، ایک کے بعد سوال آیا اور ایک جواب کے بعد آیا، اب آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کون سے یقین والے ہیں؟ آپ ابلیس والے ہیں کہ آپ رحمان والے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وجود بنا تو ابلیس نے سوال کیا کہ یا اللہ، جب ہم تھے تیری عبادت کر رہے تھے، یہ تھا وہ تھا، سارا کچھ ایک آپ سب ماشاءاللہ سے صاحب علم میں جانتے ہیں، سوال تو کر دیا نا۔ اور ایک وہ سوال، سبحان اللہ، کہ جس کو ہم سجدے میں جا کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مانگنا ایک سوال ہے، تیری رحمت مانگ رہے ہیں، کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے یقین آیا، ابلیس کے سوال سے پہلے یقین نہیں تھا، ابلیس کے سوال سے پہلے یقین نہیں تھا۔ یہ انسان کو شرف حاصل ہے کہ انسان کے ہر سوال سے پہلے یقین ہے، خواہ وہ شیطانی سوال ہو یا نہ ہو، مگر اس سے پہلے ایک یقین آئے گا۔ اکثر و بیشتر ہمارے ارد گرد، ہمارے دوست احباب میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی باتیں ہمیں تھوڑی سی سائیکو لگتی ہیں یا عجیب لگتی ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے الجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا، یا اللہ وہ کیا۔ تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں یہ کچھ بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تعلق کیا ہے، وہ رشتہ کیا ہے، وہ یقین کا عالم کیا ہے، وہ یقین کرنے کے بعد جو سوالات ہیں ان کی منزل کیا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کیا المیہ ہے کہ ہم موسٹ آف دا ٹائم ہمیں جو لوگ ملتے ہیں وہ جواب کے بعد یقین کرنے والے ملتے ہیں۔ جب آپ جواب کے بعد یقین کر لیتے ہیں تو آپ موسٹلی آپ کہ پھر ایک کوما یا فل سٹاپ آ جاتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں کوما یا فل سٹاپ زیادہ آنے لگے نا، تو پھر آپ اپنے اختتام کا خود سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اب آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ مکھی پہ مکھی مارنے والی آ چکی ہیں۔ جو سوال سے پہلے کا یقین ہے وہ آپ کے اندر نئی نئی چیزوں کو
تجرباتی مراحل کو، تصوراتی مراحل کو وجود بخشتا ہے، وہ یقین. ویسے یقین سے کہا جاتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی آئے گا، کوئی آئے گا، کوئی آئے گا، آ جاتا ہے. میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی بہتر ہو سکتی ہے، اچھی جاب مل سکتی ہے، آپ باہر کے ملک جائیں گے نہیں جائیں گے. سوال ہے اس کے پہلے یقین بھی ہے. یقین کہہ کہ یا اللہ تو مجھے بھوکا نہیں مارے گا، یا اللہ یہ یقین ہے کہ تو نے روٹی تو دینی دینی ہے. لیکن وہ جو بہت زیادہ رزق مانگنا، وہ سارا آپ کا حق ہے، لیکن ایک یقین کے بعد والے سوالات ہیں وہ سارے. خیر، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. مزید کی گنجائش نہ ہو پھر بھی ہم نادانی کرنے کا خیال ہے ہمیں قریبی رشتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. آپ کے میرا خیال ہے کہ میں پتہ نہیں جواب دے پایا ہوں کہ نہیں دے پایا ہوں. آج ہمارے ساتھ آریان علی صاحب موجود ہیں، بڑے عرصے کے بعد، بڑی مدت کے بعد. اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. امید کرتا ہوں کہ ہماری بھابھی بھی خیریت سے ہوں گی. آریان بھائی اور چودھری حسنین علی حراج صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو اینڈ ہو آر یو؟ بھائی یہ تو بڑا عجیب سا سوال کر دیا آپ نے. ہم بہتر ہیں، آپ کے لیے بہتری کے طلبگار ہیں، آپ کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں، دعا گو ہیں، یہاں موجود ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. اور آئی ایم ہیئر فرسٹ ٹائم. ویلکم، موسٹ ویلکم. واٹ از ٹاپک؟ وداؤٹ ٹاپک وی آر جسٹ ٹاپک لیس رائٹ ناؤ. بشرا چودھری، یہ تو چودھری صاحب ہے نا جی، ان کی تو اپنی یہ وہ ہے، سلطنت ہے. آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی درخواست. اللہ کی ذات پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں، آسائشیں، آرام، صبر، سکون نصیب فرمائے اور بہت سی ترقی آپ کا مقدر ہو، آسانیوں کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش رہیں، خوشیوں کے ساتھ رہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.